کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے چند باتیں جو آج میری جو تقریر ہے اس کا جو عنوان ہے، ہماری گھروں کی اسلام کیسے کرے، ہمارے گھر اسلامی گھر کیسے بنے، ہمارے گھروں میں اسلام کیسے آئے۔ کئی نام بہرحال اس تقریر کو دے سکتے ہیں، یا گھروں کی اصلاح، آپ جو بھی نام دینا چاہ دیجئے۔ گھر کی اصلاح یہ بہت اہم موضوع، یاد رکھیے، بہت ہی امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے ایک ایسا ٹاپک، ایسا عنوان ہے جو کہ اٹموسٹ امپورٹنس، مطلب بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ بات دیکھی گئی اور دیکھی جا رہی ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم دوسروں کی تو اصلاح کر پاتے ہیں، لیکن اللہ رحم کرے ہم اپنی گھر کی اصلاح نہیں کر پاتے، کیونکہ گھروں کی اصلاح یہ سب سے، جس کو کہیں گے نا، اہم اور بہت مشکل عمل ہے۔ یاد رکھیے، بہت مشکل ٹاسک۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ دنیا کو بیان کرتے، لوگ سنتے ہیں، لیکن اگر میں ہی تقریر دوں تو میرے گھر والے اتنے شوق سے میرا بیان نہیں سنتے ہیں۔ بچہ بولتے رہتا اپنا، سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ سن رہے ہیں، آپ آئے، لیکن گھر والے لوگ، ان کو میری تقریر وہ اثر نہیں کرتی، تو مجھے کسی اور کو بولنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا ان کی اصلاح کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چونکہ گھر والوں کی اصلاح کرنا یہ بہت اہم مرحلہ ہے، لیکن اتنا ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سی مرتبہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگ ایمان لاتے تھے، لیکن ان کے گھر والوں میں سے کسی کی بیوی ایمان نہیں لا رہی، کسی کا بیٹا ایمان نہیں لا رہا، کسی کے والد ایمان نہیں لا رہے، کسی کے چچا ایمان نہیں لا رہے۔ دیکھتے ہیں نا؟ تو کیا ہوتا ہے، گھر کی اصلاح ایک بہت اہم مرحلہ ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت ضرورت بھی یاد رکھیں، اس لیے کہ اگر میں دوسروں کو کہوں کہ ایسے ایسے عمل ہونا چاہیے، تو لوگ دیکھتے ہیں بھیا آپ نے کیا کیا عمل کیا، ذرا وہ بھی تو ہم دیکھ لیں، تاکہ جو آپ ہم سے امید کرتے ہیں آپ نے عمل کیا نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم موضوع یاد رکھیے، اور ہمارے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو، جو لوگ ہمارے ماتے آتے ہیں، خاص طور سے بیوی اور بچے، ان کی اصلاح کرنا بھی میرے اور آپ کے ذمے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں کہا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، جو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہے، اور اس پر ایسے فرشتے تعینات ہیں، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، بہت سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں، اور وہ اپنے رب کی کسی چیز میں نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے کر گزرتے ہیں۔
تو لہٰذا جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے گھر والوں کو بچانا، اہل و عیال کو بچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیے۔ اور اس ذمہ داری کو مل کر ہمیں ادا کرنا ہے۔ مطلب آپ اپنے گھر میں جس بھی پوزیشن کے حامل ہے، اس پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو گھر والوں کی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق جو اصلاح کرنا ہے۔ اور یہ بات خواتین بھی غور سے سنیں، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ خواتین عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ جب اصلاح کی اور دیگر باتیں آتی ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور ایک افسوس کی بات یہ بھی کہ چونکہ ان کو دینی باتوں کے سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں، الحمدللہ آج ہو رہا ہے، لیکن ایک زمانے تک وہ دور رہی۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ صرف ٹی وی کو ایک انہوں نے میڈیم یا مادھیم بنا لیا، ایک سورس بنا لیا نالج کا، اور جو کچھ ہے بس ٹی وی ہے اور ان کا ریلیشن ہے اس سے ایک ریموٹ ہے، اور تمام چیزیں بس ٹی وی اور ریموٹ کے بیچ ہو رہی ہے۔ دیندار جتنے بھی وہ مردی ہے، گھر کی عورتوں سے کوئی دینداری نظر نہیں آتی عام طور سے۔ وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تربیت کا کوئی نظم نہیں ہوتا گھر والوں کی، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کسی بھی حیثیت میں ہو، ہم تمام کو اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا ہے، چاہے میں مرد ہوں چاہے میں عورت ہوں، گھر کے جس ذمہ دار کی حیثیت سے آپ ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھ لیجیے، آپ کو اصلاح کرنا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ بس امام سے، لیڈر سے، حاکم سے، خلیفہ سے، مسلمانوں کے ذمہ دار سے، رعایا کی ان کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہونے والی ہے۔ گھر کے ذمہ دار مرد سے اس گھر کے لوگوں کی پوچھ ہونے والی ہے، گھر کے افراد کی پوچھ ہونے والی ہے۔ ایک عورت سے شوہر کے بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے، اور ایک غلام سے اس کے آقا کی مال کی پوچھ ہونے والی ہے۔ خبردار تم میری بات کو غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طبقے ہوتے ایک سماج کے، چاروں طبقوں کو کاؤنٹ کیا، لیڈرشپ والا طبقہ، گھر کی ذمہ دار والا طبقہ، عورت ہے اور غلام ہے ایک انسان۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، تو والد کو بھی کرنا ہے، والدہ کو بھی، مطلب گھر کے مرد کو بھی کرنا ہے اور گھر کی عورتوں کو بھی کرنا ہے، وہ چاہے جس حیثیت سے اس گھر میں وہ رہتے ہو۔ اس بات کو بہت سنجیدگی سے اور سیریسلی ہم کو لینا ہے، ورنہ اخبارات آپ پڑھتے ہیں، فلاں خبر، اس کا بھاگ کے جانا، اس کا بھاگ کے لانا، فلاں عشق مزاجیاں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ حال وہ حال، یہ برائی وہ برائی، ہم سنتے سنتے ہمارے کان تھک چکے ہیں، اور کبھی کبھار برائی دیکھ کر لگتا کوئی بات نہیں چل رہا ہے، کچھ خبریں تو اب کان پہ سے یوں ہی گزر جاتی کہ لڑکی بھاگ گئی، اس میں کیا نیا تھا، مطلب کوئی سینسیشنل ایشو دکھنے کا، کوئی نیوز، کچھ دوسرا، ارے آج ایسا ہو، یہ کچھ نیا دکھ رہا ہے۔ حالت ہوگی برائی اتنی سن لی، اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب وہ چیز برائی نظر نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہو کے اپنے آنے والی نسلوں کے تعلق سے سوچنا ہے، جس کے لیے ہمیں شروعات اصلاح معاشرہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، اس کا ایک چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ گھروں کی اصلاح، اس لیے کہ گھر ایک سماج کا، ایک سوسائٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے، سمجھ رہے آپ، سب سے چھوٹا سیل ہے وہ، اور پھر گھروں کی جمع سماج بنتا ہے، گھر 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 جمع ہو گئے تو ایک محلہ بن گیا، ایک شہر بن گیا، ایک بستی، اور ایک بڑا جو ہے سٹی بن گیا ہے نا۔ تو گھروں کی اصلاح یہ بہت اہم ہے، اس لیے گھر سب سے چھوٹی اکائی ہے ایک سماج کی، ایک سوسائٹی کی۔ اگر یہ اکائی کی اصلاح صحیح سے ہو جائے تو پھر دوسری اکائی، تیسری جب ڈیولپ ہوں گی، مطلب سماج بنے گا تو خود بخود اصلاح ہوں گی۔ لیکن اگر ہم سوچیں گے نہیں، گھر بننے کے بعد ہم باہر سے شروع کر کے اندر کی طرف آئیں گے، تو یہ اصلاح کا غلط طریقہ ہوگا۔ ہمیں گھر سے شروع کر کے باہر کی طرف جانا ہوگا، یاد رکھیے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے، جس کو ہم بہت زیادہ لوگ سیریسلی نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے چلیں گا، حالات یہ ہے کہ میں کسی اور کی اصلاح کے لیے جاتا ہوں ان کے گھروں پر، اور کوئی میرے گھر پر اصلاح کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ وہ محلے میں جا کے ان کی اصلاح کریں، وہاں کے لوگ یہاں کی اصلاح کریں، اس بستی کے لوگ ہمارے بستی میں آ کے لوگوں کو سمجھائیں گے، اور اس بستی کے لوگ یہاں کے سمجھا رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں فطری طور سے جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے بات کر سکتے ہیں بنسبت کسی دوسرے کے۔ تو میری اصلاح آپ کی ذمہ کر دی، آپ کی اصلاح ہم کر رہے ہیں، ویسا نہیں ہوگا۔ ہمیں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے اپنے فیملی کی کہ وہ کتاب و سنت پر آ جائے، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ ورنہ ہوتا یہ کہ ایک شخص کو جو کتاب و سنت کی بات، دینداری کی بات کرتا ہے، کسی وقت جب گھر میں کوئی نکاح ہے، شادی وغیرہ ہے، تو وہ بیچارہ باہر بیٹھا ہوتا ہے، اندر سے شور غل، تماشا، پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو سنے آتے ہیں۔ آپ چلتے چلتے کہتے ہیں کہ بھائی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، سادے نکاح کی، سنت نکاح کی، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ بولتا ہے یار وہ گھر والے غالب آ گئے، کوئی سن رہے نہیں میری، تو میں باہر نکل کے بیٹھا ہوں۔ مطلب گھر کی اصلاح نہیں کر پایا وہ، اس نے اپنی اصلاح تو کر لی۔ تو یہ بہت ضروری یاد رکھیے کہ ہم گھر کے اصلاح کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے فکر مند اور اس کی کرنے کی کوشش کریں۔ اب اگر ہم گھر کی اصلاح نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80 میں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا،
اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک آیت ایک طرف رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اپنے گھروں کا یا ہمارے حالات کا کمپیریزن کرتے, موازنہ کرتے کہ کیا چل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر سکون کی جگہ ہے, اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر سکون اطمینان کی جگہ ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے, جب میں عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی مطلب اپنی نبوت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ادا کرنے کے بعد کیا کرتے, کہاں جاتے, تو وہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریاں جو آپ کو دی جاتی ہے, آپ باہر جاتے جو کچھ کرتے, وہ کرنے کے بعد آپ سیدھے گھر لوٹ آتے, گھر واپس آ جاتے, چونکہ گھر سکون کی جگہ ہے. تمام فتنے فساد, دنیا کی برائیاں اور ان کی بد کلامیاں, اور تمام سے انسان بچ کے اپنے گھر میں سکون اطمینان پاتا ہے. اور صحیح بات ہے, لیکن آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے آپ دیکھیے, ہم لوگوں کا حال دیکھیے کہ اگر کسی نوجوان کو یا کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آج آدھا دن جو ہے چھٹی دے دی جا رہی ہے آپ کو آفس سے, آج آدھا دن گاڑی نہیں چلانا ہے کسی وجہ سے, آج ہاف ڈے ورک ہے آپ کا چلے جائیے, تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے گھر پر واپس نہیں آئیں گی. آپ کہاں جا رہے, تو میں مال میں چل جا رہا, تھیٹر تو میں نہیں جا رہا آج کل, تو مال میں جا کے بیٹھ جاتا. اچھا آپ کہاں جا رہے, میں جو ہے ادھر ذرا گھوم کے آ جاتا, ادھر ادھر جا کے ذرا تھوڑی فریش ایئر لے لیتا, ہوا لیتا ہے, بہت ہوگا. اچھا آپ کہاں جائیں گے, میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا, نکڑ چوراہوں پر, چبوتروں پر, ٹھیلوں پر اور ادھر کارنرز پر, میں وہ تھوڑا وہاں پسند کروں گا. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے آپ کہاں پسند کریں گے, اپن پرانے اڈے پہ اپنے چل جائیں گے, وہ ہوٹل جہاں وہ اسپیشل ایک بسکٹ ہے اور چائے کا ایک اپنا انداز ہے, میں وہاں جا کر پورا دن سرو کروں گا. میں گھر جانا پسند نہیں کروں گا. کیوں؟ یہاں آیت کیا بڑی قرآن کی, گھر سکون کی جگہ ہے. جب پوچھا جا رہا ہے تو ہم سب بھاگنا چاہ رہے گھر سے باہر. خواتین سے پوچھیے آپ کا کیا مطلب گھر میں دل لگتا ہو, تو گھر میں بالکل دل نہیں لگتا میرا, اور میرے شوہر مجھے باہر کہیں نہیں لے جاتے. دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں, گھر میں اس کا بھی دل نہیں لگ رہا, گھر میں ہمارا دل نہیں لگتا. رات دیر گئے ہم گھر میں خاموشی سے داخل ہوتے ہیں, جلدی سے جا کے سو جاتے اس سے پہلے کہ پڑوسی آ کر کہے چنوں نے یہ کیا, منوں نے وہ کر کے آیا, فلاں کمپلین تھی, اس کا بال آیا. میں سو جانا چاہتا ہوں, صبح دیر تک سو کر نہا کے فوراً نکل جانا چاہتا ہوں. نا بیوی کچھ مجھے کچھ نہیں سننا ہے, اس سے کام لے لو, یہ پیسے رکھ دیا کر لو, وہ کریڈٹ کارڈ کچھ کرنا کر لو, میں کو کچھ مت بولو. یہ اس وجہ سے ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں رہے, اس لیے کہ مالی جس کھیت پر محنت نہیں کرتا تو اس کھیت پر, اس زمین پر پھلدار درخت اور پھولدار درخت اور خوشبودار درخت نہیں آتے, بلکہ وہاں کانٹے دار جھاڑ لگ جاتے ہیں, سانپ اور بچھو پیدا ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایسے باغ میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا. تو آج ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مالی نے اپنے کھیت پر ویسی, اپنے باغ پر ویسی محنت نہیں کی, جس محنت کی وجہ سے اس کا دل جب دنیا ساری ستائے, تکلیف دے, پریشانیاں ہوں, ساری تھکان اتارنے وہ کہاں لوٹے, اس کو یاد اپنے گھر کیا ہے. ہم گھر کو یاد نہیں کرتے, اس لیے کہ گھر سکون کی جگہ نہیں رہی, اس لیے کہ ویسی اصلاح گھروں کی نہیں ہوئی. بیوی کی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا وہ پریشان کرتی, بچوں کی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا وہ پریشان کرتے, والدین کی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا وہ پریشان کرتے, پڑوسی ہم کو ستا رہے, فلاں ہو رہے, میرا دل نہیں لگتا گھر میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے ویسے جیسے اصلاح کرنے کا حق ہے, ورنہ ہم بہت پریشان ہوں گے, یاد رکھیے, اور پھر اطمینان ڈھونڈنے پھرتے رہیں گے. اور گھر کی اصلاح کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے, وہ آپ سے کہوں گا جو ذمہ دار ہے اور والدین ہیں, جن کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے, اولاد والی نعمت, ان کو کہوں گا گھروں کی اصلاح کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کیا پوائنٹ ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو میں کتنے پوائنٹ بولوں گا, آپ اس کی اصلاح نہیں کر پائیں گے. وہ یہ ہے, گھر میں وہ فرینڈلی ماحول اور انوائرمنٹ کریٹ کیجئے, بنائیے, جس ماحول کے اندر باپ بیٹے کی سنتا ہے, جس ماحول میں بیٹی ماں کی سیدھے سنتی ہے, اس کو کسی اور کو نہیں بولنا پڑتا تم سمجھاؤ میری نہیں سنتی, اور بہن بھائی کی, اور بھائی بہن کی, اور بہن بہن کی, اور بھائی بھائی کی آپس میں سنتے. وہ فرینڈلی انوائرمنٹ کی, وہ دوستانہ ماحول کی ہمارے گھر میں بہت کمی نظر آتی ہے. ایک مثال دوں گا تو آپ کہیں گے ہاں یہ مثال سچی ہے. ایسے بہت سے والد یہاں مجمع میں ہوں گے جن سے اگر یہ پوچھا جائے ان کا بچہ کون سی کلاس میں, لڑکا, وہ بولیں گے میرے کو نہیں معلوم. نہیں, آپ کا بیٹا میرے کو نہیں معلوم, کہیں تو بھی جاتا, کچھ تو بھی کرتا, کچھ تو بھی پڑھتا. آپ ہاں میرے کو نہیں پتا میرا بیٹا کیا کرتا ہے. اچھا آپ کے بیٹے سے آخری بار کب بات ہوئی؟ میں اس کا منہ نہیں دیکھتا, وہ میرا منہ نہیں دیکھتا. سمجھ رہا, بات چیت نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں اپنی زبان میں, ہمارے کوئی اگر والد ہے تو میں ان کو طنز نہیں کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ برا مت مانیے. ہمارے سماج میں ہمارے والد اینگری ینگ مین کا رول ادا کرتے ہیں.
एंग्री यंगमैन समझते ना आप, जोशीला नौजवान, हर चीज में हड़ और हुड़। बच्चा है, छोटा है, खाने पर आ गया, हट निकल यहां से, ये दिखना नहीं पोटा में, ये दिखना नहीं। हाँ, खाते वक्त सूरत नहीं दिखाना इसने, क्यों? क्यों तो वो भी हाथ डालकर खाता है, तो आप कब उसको अदब सिखाएंगे खाने और पीने की, जब उसको हकाल देते आप खाने पर। फिर मजलिस में ले जाते और वहां कुछ करता तो बदतमीजी, फिर बोलते यार कैसा निकल गया, ये सुनता नहीं। आप तरबियत कहां देते, आप तो हकाल देते खाते वक्त उसको, इन्वायरमेंट नहीं। अब ये बच्चा इस माहौल में जब बड़ा होता है ना, जब अपने वालिद को इस तरह से अमल करते हुए देखता है, तो सिर्फ वालदा से उसका इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है। जब बड़ा होता है तो फिर नतीजा ये नजर आता है कि वो आपको देखना पसंद नहीं करता और आप भी उसको, और खामोश बिल्कुल। और वालिद का मामला ऐसा है, वो पिक्चरों में आता ना जिल्ले इलाही वाला, एकदम खामोश, बस हाथ बांध के वालिद घूम रहे हैं, और बच्चा बाप को देखे से कोने से निकल गया, कोने से आया और सो गया, बस ये मामला है दोनों। ये रिलेशनशिप से पूरी जिंदगी जीते, अब कैसे इस्लाह करेंगे बताइए अपने बेटे की आप? अगर ये रिलेशनशिप आपके अपने बेटे से है तो आप उसकी इस्लाह कब कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे आप, याद रखिए, जब तक कि वो माहौल नहीं क्रिएट करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि जब आप अपनी बेटी से मिलने जाते, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से जब मुलाकात के लिए जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करती, वेलकम करती, इस्तकबाल करती, अंदर बुलाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर बोसा लेते उनके, और सीधे और उल्टे हाथ के जानी अपने वालिद को बिठाकर बात करती। और जब ये अपने वालिद के पास आती, माँ आयशा फरमाते हैं कि देखने दिखाने में अपने वालिद से सबसे करीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा शबहात में इनकी सबसे छोटी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। तो जब ये अपने वालिद से मिलने आती तो इनके वालिद अल्लाह के रसूल उन्हें वेलकम करते, सलाम होता, बोसा लेते सर का, और सीधे उल्टे हाथ की जानिब बिठा लेते। अब बताइए किसका रवैया अपनी बेटी के साथ ऐसा है? हम तो बेटी को बोझ समझते, फिर उसकी इस्लाह की बात ही कहां से होंगी? समझाने का तो मामला ही नहीं होगा ना, फिर आप बोझ समझते उसको, समझ रहा? तो सबसे पहले वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, जिस इन्वायरमेंट, जिस माहौल में वो इंटरेक्शन चालू रहे। जब बातचीत चालू रहेंगी तो इंशाअल्लाह अजीज इस्लाह के पहलू भी खुले हैं। मेरी बीवी ने कोई गलती की, मैंने सिर्फ डांट दिया, लेकिन वो बातचीत वाला फेस फिर गायब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कैसी इस्लाह करते, कभी गुस्सा भी आता तो भी बोलकर वो करते, कभी किसी चीज में नसीहत के तौर पे कुछ हलाते भी, कभी कोई झिंझोड़ते, लेकिन आप बात करते, इंटरैक्ट करते, खामोश नहीं हो जाते कि गलती कर लिया, अभी साहबी से मैं बात नहीं करूंगा इसलिए कि वो गलती कर रहा है फला। कोई अंदर दाखिल हो गया, सवाल क्या रहे, तुम बगैर दस्तक के आ गए, अल्लाह के रसूल तुम गलती होगी, कहा फिर से जाओ, फिर इजाजत मांग के अंदर आओ, चलो। सिखाया जा रहा, ये नहीं कहा कि अब खामोश हो गया, अब बात नहीं करूंगा, ये कैसे आ गया बगैर उसको अदब नहीं है। तो आप याद रखिए, इंटरेक्शन, एक माहौल हो तभी ये काम हो पाएगा। तो अगर आप और मैं चाहते हैं हमारे घर की इस्लाह हो, तो सबसे पहले एक माहौल डेवलप कीजिए, इंटरेक्टिव एक माहौल। बेटे से आप बात कर रहे हैं, उसकी मसाइल आपके मसले, उसकी परेशानियां आपकी परेशानियां, बेटी से वैसे माहौल डेवलप कीजिए। खासतौर से माँ वो करे कि बेटी के मसले आपके मसले को, उसे को परेशानियों को, तकलीफ आप उसे बताइए, वरना हालत ये कि आप कहते मैं खुद इतना परेशान हूं, मैं क्या किसी से बात करूं। तो याद रखिए, आप परेशान है तो बच्चे भी तो परेशान है, कुछ ना कुछ उनके उम्र के हिसाब से उनके भी तकाजे परेशानियों के। स्कूल में बाजू वाला बच्चा बैग छीन लेता, उसका इशू है, वो उसका प्रॉब्लम है, उसका रबर कोई ले लेता रोज, आपको इशू सॉल्व करना पड़ेगा, उसका छोटा नहीं है, उसके लिए सीरियस मैटर है, समझ रहे आप? तो वो इंटरेक्टिव माहौल बनाइए अपने बच्चों के साथ, तो इंशाअल्लाह अजीज फिर बहुत हद तक, बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत प्यारे अंदाज से हम इस्लाह कर पाएंगे अपने बच्चों की। याद रखिए, और फिर जाहिर सी बात है, जब हम अपने घरों की इस्लाह करते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है उससे। जब वो इस्लाह करने से वो अखलाक बनते हैं, वो माहौल बनता है, वो इबादतें करते हैं, इस्लामी अहकामात पर अमल करते हैं, जिन्हें डांटना डपटना नहीं पड़ता, वो मजबूरी में इस्लाम पे अमल नहीं करे, बल्कि खुश मिजाजी से, चूंकि उनके वालिद उनसे बात करता है, उनकी वालिदा उनसे बात करती है, सारे घर वाले एक दूसरे से मशवरे लेते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि डल से डल और एक जिसको कहेंगे ज़हनी तौर से कमजोर बच्चा भी अगर हो तो वो भी कुछ कर पाता है, इसलिए उसको घर का माहौल इतना सपोर्ट करके ऊपर ले जाता है। और जब घर में इस्लाह का माहौल ना हो तो आप देखते अच्छे खासे ज़हीन बच्चे भी जो बेकार नजर, इसलिए कि उनको इतना वो होता है, परेशान होते हैं। तो घरों की इस्लाह दीनी एतबार से करने से उसके दीनी फायदे तो है ही, दुनियावी फायदे भी आप और मैं उठाएंगे। आइए तो घरों की इस्लाह में सबसे पहली चीज क्या जहन में रखिए, कहां से शुरू करें, वो पहला नुक्ता और पॉइंट आपको कहता हूं, इसलिए कि सब करना चाहते हैं लेकिन कहां से शुरू करें एक बात होती है। तो पहली चीज जिस मामले में मुझे और आपको करना, जो फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वो ये, अपने घर वालों की इस्लाह अकायद से शुरू कर, अकीदे से शुरू करेंगे। ठीक है, अकीदे शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग माशाअल्लाह किताब और सुन्नत के अकीदे पर है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन शुरुआत अकीदे से होंगी कहीं ना कहीं, कि आप चाहे किताब और सुन्नत से अब जुड़े हैं, वालिदैन भाई बहन वगैरह नहीं जुड़े हैं, तो आपको वहां करना है। तो अकायद से हम शुरू करेंगे मामला, कि सबसे पहले अकीदे की इस्लाह।
ان کے عقیدے میں شرک، کوئی برائیاں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو. تو اسلامی عقیدہ، اسلامی عقائد جیسے بتائے گئے ویسے ان کا عقیدہ. اس کے لیے سب سے پہلے میں اور آپ گھر والوں پہ محنت کریں گے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے خود اسٹڈی کرنا پڑے گا اس چیز کی. جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح، اور خاص طور سے شرک کا اگر کوئی معاملہ ہو تو بہت سنجیدگی سے، بہت اچھے انداز سے ایک پرابلم سمجھ کے اس کا حل نکالنے کی مکمل کوشش کی جائیں گی. ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دیکھو میں نے تم کو بتا دیا شرک ہے، اگلی بار بولنا نہیں، چلو جاؤ ہو گیا. اب اگلی بار کو بول رہا بھائی میرے بھائی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بولنا، وہ ویسی مشرک ہے. کیا کرتے اب؟ میرے ابا مشرک ہے، اور فخر سے بول رہا راستے پہ کھڑا رہے گا. شرم کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے موت تک جا جا کر بات پہنچا رہے اور تم فخر سے میرے ابا امی مشرک نہیں سنتے میری بات. نہیں، یہ تو بہت سیریس ایشو ہے. آپ کو اس پہ کنسرنس ہونا چاہیے، مطلب آپ فکر مند ہونا چاہیے، اور لگاتار اچھے اور احسن پیارے انداز سے اپنے میسج کو کنوے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا جو بات کبھی کبھار دلائل سے نہیں ہو پاتی، اچھے اخلاق وہ کام کر جاتے ہیں اور ہمارا کام نکل جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ دلائل سے جو بات نہیں ہو پاتی. تو اصلاح کے معاملے میں ایک پوائنٹ اور میرا یاد رکھیے، اصلاح میں ڈاکٹر کا طریقہ اپنائیے، ایڈوکیٹ میرا طریقہ مت اپنائیے. یاد رکھیے ڈاکٹر کا طریقہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو دیکھا زخم ہے، پیشنٹ بولتا ہے یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، پھر ہی بولتا بتاؤ 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 کہاں تکلیف ہو رہی، بتاؤ. نہیں ڈاکٹر صاحب اس کو ہاتھ بھی بتاؤ 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 کیا ہوتا ہے، اور بتاؤ 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 کر کے وہ پورا زخم کو کبھی دبا کر اس کے اندر کا پس نکال چلا رہا ہے صرف پیشنٹ. لیکن پیشنٹ پھر بھی اس کو کچھ برا بھلا نہیں بولتا. کیوں؟ اس کا اخلاق جو پکڑا ہوا ہے جس انداز سے، جس نرمی سے بول رہا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ دباتے جا رہا. وکیل کا معاملہ کیا ہوتا ہے، دیکھو بھائی تمہارے اچھے کے لیے کر رہا میں ٹریٹمنٹ، کرنا ہے کرنا تو اٹھ کے جاؤ، میں تو ہاتھ پکڑوں تمہارے سے اچھی بات کروں، چلو دلائل ٹھیک ہے نا، صحیح بات ہے نا، فائدہ اس کا، میں کے لیے محنت کروں. لیکن ڈاکٹر بولتا ہے نہیں، اس کو فائدہ دینا ہے تو اس کے لیے ایک رویہ ہے اس کا بہت نرم مزاج اختیار کیجیے. تو کبھی کبھار بہت سارے کام آپ اچھے اخلاق سے اگر سامنے رکھے اور پھر اس کے بعد بہترین نصیحتیں اور دلائل ہو تو بات ہو جاتی. تو پہلے عقیدے کی اصلاح. دوسرا کام یہ کرنا ہے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ہمیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بدعت یا بدعت جو ہوتی ہے، بدعت سے اپنے گھر والوں کو روکنا ہے. کوئی ایسا نیا کام جس کا حکم شریعت میں نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کے کسی عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے، جس کو دین کا حصہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، پتہ نہیں مہینے کے حساب سے، دن کے حساب سے، گھڑیوں کے حساب سے، اور پتہ نہیں موسم کے حساب سے لوگ کرتے ہیں، وہ کرنا ہے. اور اس میں خاص طور سے 3 قسم کی بدعتوں سے ہم کو رکنا ہے. اور خاص طور سے خواتین سے گزارش کروں گا آپ 3 قسم کی بدعتوں سب سے پہلے روکیں. بدعتیں بہت ہے لیکن سٹارٹ یہاں سے ہو. یہ وہ 3 بدعتیں جن سے آپ کیا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، آپ کون ہے معلوم ہو جاتا ہے. پہلی بدعت پیدائش، دوسرا نکاح، تیسرا میت موت. یہ ایسے 3 موقع ہیں جب آپ کون ہے پتہ چلتا ہے لوگوں کو، چاہے آپ باتیں بڑی بڑی کتنی بھی کرو، ہم قرآن حدیث پر ہے. اچھا میت کے ٹائم تو تم تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لا لیے اور انگار جلا کے دھوئیں اٹھا رہے اور پتہ نہیں کیا ہوا دے رہے اور پتہ نہیں کون آ کے اس پہ کیا مار کر جا رہا اور اسپیشل پانی چھڑکا، یہ سب کیا ہے؟ نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے قرآن، لیکن اب یہی چلا رہا گھر کے اندر. وہ بولتے نہیں، اس کی دعوت کمزور ناقص ہے، اس لیے کہ اس کی میت کو جیسا دفنایا گیا یہ کتاب و سنت کے مطابق. یہ وہ موقع ہے جہاں معلوم ہو جاتا ہے آپ کون ہے. سمجھ آپ؟ شادی کتاب و سنت سے ہٹ کر ایک کام نہیں کرتے ہم، یہ بدعتوں سے رشتہ توڑ دیے، وہ مشرکوں سے رشتہ توڑ دیے، وہ فلاں ہے، وہ کافر ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ متقی پرہیزگار، ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے سامنے پٹاخے پھوٹ رہے تھے ایک دن، تو شادی تھی لیکن آپ تو کتاب و سنت کی بات کر رہے، جیسا مطلب الگ لگا. شادی ایک بار ہوتی ہے صرف، لیکن پھر بھی وہ نہیں، شادی میں کیسا کر سکتے یار، وہ اتنا تو کرنا پڑے گا نا، اتنا تو یہاں نہیں بولتا یار وہ آدمی نہیں صحیح نہیں ہے یار، اس کے شادی ایسی کیا کہ ہم بول ہی نہیں سکتے کہ قرآن حدیث کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ وہاں اظہار ہوتا ہے آپ کون. یہ 3 بدعتوں. اور کسی کی پیدائش ہوئی تو ٹھیک ہے بھائی، 7ویں دن عقیقہ کر رہا ہے، نام رکھ رہا ہے، بچے کی بال نکال کر اس کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ چاندی تقسیم کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے. یہ تو صحابہ کا ایک عمل ہے کہ وہ دودھ میں زعفران ڈال کے لگاتے، ٹھیک. لیکن سنت کے مخالفت میں ایک دن پہلے کیا ہو رہا ہے؟ چھٹی ہو رہی ہے 6 دن، اور 40 دن کیا ہو رہا ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں، ہوتا ہے بلکہ سب نے خود بول دیا آپ نے، ٹھیک. چلا ہوتا ہے نا. اور 7ویں دن نہیں نا، وہ اہلیہ وہاں ہے تو عقیقہ یہاں نہیں ہو سکتا نا. تو عقیقے میں کہاں رول ہے کہ اہلیہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ اور ادھر آ جائیں گے تو پھر 40ویں دن زیادہ لوگوں کو بلا کے کر لیں گے.
3-4 बच्चों को एडजस्ट करके एक बड़े जानवर में अकीका करेंगे, बाद में जरा दावत भी जरा बड़ी होती है, नाम भी होता, लोग कई दिनों तक याद रखना चाहिए ना दावत की हुई थी अकीका, ठीक है। तो ये हमारा हाल है। तो ये 3 वो बिदतें जहां पता चलता है आप कौन है, आप किस चीज से ताल्लुक रखते हैं और आपकी कौल और फेल कैसा है पता। इसलिए मैंने खास कर, वैसे बिदत बहुत है, हमको एक एक बिदत को मालूम करना है, क्योंकि अमल जाय करने वाला अमल है और बहुत सख्त इसकी भी वईद आती है कि सारी बिदतें, कुल्लु बिदतिन ज़लाला, तमाम बिदतें ज़लालत है, गुमराही है, और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नुम के आगे, ठीक है। तो लिहाजा हमें बचना चाहिए, और बिलखुसूस इन 3 से। और ये तीनों बिदतों में अगर औरतें आगे बढ़ के आ जाए ना, इंशाअल्लाह तो मसला खत्म, मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। किसी भी जगह जो औरतें अगर बिदत छोड़ दे निकाह की, तो कौन करेगा? मर्द हल्दी खेलेंगे, मर्द मेहंदियां लगाएंगे एक दूसरे को, मर्द जो है वो सांचक की रस्म करेंगे, नहीं होगा, खत्म, फिनिश। औरतें बोले भाई आपको करना है कीजिए, अब हम लोग तो नहीं करने वाली। औरतों ने बाइकआउट कर दिया इन तमाम चीजों को, मर्द बोलेंगे आपके लिए तो सारा फसाना और ये अफसाने चलते थे, चलिए खत्म हो गया मामला। और एक खानदान में ऐसा जानता हूं माशाल्लाह, जहां की औरतों की इस्लाह हो गई थी, मर्दों की नहीं हो पाई थी। औरतें किताब और सुन्नत पे आई थी, चूंकि वो पहले बिगाड़ ज्यादा था, जब किताब और सुन्नत पे आ गई तो उन्होंने कहा चलो कोई भी जमात में जाओ, सुधर तो गई है, वो पुराने मसाइल नहीं बाकी रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि एक रात आई, वो लोग जागने लगे, बोले आज फला रात है, आज तो फला रात में हम बहुत जागते और ये करते, मीठे बनाते। औरतों ने कहा आपको करना कर लो, हम तो कुछ नहीं करने वाले। मर्द बोले हम भी सो जा रहे, फिर अब कौन बनाएगा, कौन जगाएगा, चाय कौन देगा। तो 1 साल में माशाल्लाह मर्दों की इस्लाह भी हो गई, क्योंकि औरतों की इस्लाह हो गई। और मैं ये बात बार बार कहता हूं, औरतों की इस्लाह समाज की इस्लाह है, और औरतों का बिगाड़ समाज का बिगाड़ है। जिस समाज की औरत नहीं सुधर सकती, वो समाज कभी 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 नहीं सुधर सकता। रियल सेंस में औरतों से शुरू होंगी तहरीक यादर की इस्लाह। तो औरतें खासतौर से वो करें, हर बिदत से अपने आप को बचाएं। तीसरा काम जो करना है वो ये घरों की इस्लाह में, और बहुत अहम नुक्ता है, और इसके चंद और नुकाते बस बात के खात्मे की तरफ चले जाएंगे। बहुत अहम नुक्ता है ये, ऐसा पॉइंट है, ऐसा नुक्ता है अकीदे के बाद और बिदतों को छोड़ने और तर्क करने के बाद। इस पॉइंट को बहुत गौर से सुनिए और इस पॉइंट पे अमल करने की बहुत सख्त कोशिश कीजिए, चाहे नौजवान हो या चाहे बूढ़े हो, सबके लिए हो। वो क्या पॉइंट है? ये वो नुक्ता, वो पॉइंट है जहां घर बनना शुरू होता है। मैं प्लॉट की बात नहीं कर रहा, मतलब जब घर शुरू कहां से होता है? फैमिली सिस्टम शुरू किस चीज से होता है? शादी से शुरू होता है। जब 2 लोग मिलते हैं तो एक घर वजूद में आता है, घर वजूद में आता है, फिर बच्चे होते हैं और तमाम चीजें, फिर एक घर बन जाता है ना, एक इकाई नहीं तैयार होती है एक समाज के अंदर, सही बात है। तो लिहाजा अब जो पॉइंट है वो ये है कि अपने लिए नेक बीवी का इंतखाब करे या अपने बेटे के लिए नेक बहू का इंतखाब करे या अपनी बेटी के लिए नेक दामाद का इंतखाब करे। ये इतना फाउंडेशन स्टोन है, इसमें गड़बड़ अगर हो गई तो बाकी कुछ भी कर लीजिए, घर की इस्लाह एक नामुमकिन जैसी चीज नजर आएंगी, आपको याद रखिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बार बार नौजवानों से ताकीद की, जो निकाह की ताकत रखता है कर ले, औरतों से निकाह इतने इतने चीजों को ऐसे किया जाता है, दीनदारी को लाजिम जानो, तुम्हारे हाथ है ना। हम कई बार रिवायत सुन चुके, इसलिए मैं तफसीलात शॉर्ट में बयान कर रहा हूं, है ना। तो कितनी बार वो कहा है कि दीनदारी को लाजिम जानो, दीनदारी को पकड़ो, दुनियादारी के साथ दीनदारी, मतलब खूबसूरती के साथ दीनदारी के साथ खूबसूरती ठीक है, खूबसूरती के साथ मालदारी ठीक है, खूबसूरती मतलब दीनदारी के साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन दीनदारी छोड़कर ही सब कुछ देखा जाता है हमारे पास। तो ये फाउंडेशन है। अगर अब गलती आपने की तो समझ लीजिए इसका हर्जाना, इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रैंसम, इसका बदल बहुत दिनों तक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके याद रखिए, 2 लोग जब मिलते हैं दीनी बुनियाद पर मिले तो एक माशरा और ऐसा घर बनेगा जिसमें दीनी बुनियाद पर चूंकि 2 लोग मिलते हैं, बच्चे दीनदार होंगे और वो घर दीनदार होगा, और आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह अजीज तालीम और तरबियत और अखलाक और ये तमाम लोगों को देखकर अपने से बड़ों को वो भी वैसे निकलेंगी। तो अब इस बात को बहुत गौर से आप सुनिए, नौजवान अगर निकाह करना है तो दीनदारी को लाजिम कर ले कि भाई दीनदारी के साथ सब कुछ। और अगर आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं या अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, वहां भी दीनदारी हो। लेकिन बहुत अजीब बात है, हमारे नौजवानों की गैरत पता नहीं कहां मर चुकी है, और शायद किसी ने दफना दिया और खबर कहां है वो भी याद नहीं रही हमको, कि नौजवानों का हाल यह है कि मांग कर शादी करते भिखारी के जैसे हो चुके हैं। अर्रिजालु खव्वामून अला निसा है, तुम सुनते हो हाँ मर्द खव्वाम है, और कभी कभार बीवियों को बहुत से शौहर बोलते हैं अर्रिजालु खव्वामून अला निसा, कुरान की आयत है, मर्द जो है अल्लाह ने हाकिम बनाया, ऊंचा रखा है तुमसे। क्यों? कि तुम कमा कर लाते हो, तो तुम तो अब मांग कर ले रहे हो सब कुछ। समझ रहे हो बात?
تو ماحول اور معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ مالداری ہی ڈیفائن کر رہے ہماری میرجز اور ہماری شادی کو. سمجھ رہے آپ بات؟ اور کچھ جگہ ایسے ہوتے مقامات جہاں مجھے بولنا نہیں پڑتا ہے کہ تمہارا سسٹم نہیں ہوتا ڈاوری اور جہیز کا، سسٹم ہی نہیں، تصور میں نہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں گجرات جائیے اب تصور بھی نہیں، ڈاوری جہیز کیا ہوتا نہیں پتا ان کو. جہیز کا میں جب بولا تو بولے یہ سب تو ہوتا ہی نہیں، تو آپ اتنی دیر بولتے رہے اس پر. لیکن حیدرآباد میں تو لسٹ کا معاملہ رہا، جہیز تو دور کیا آتا، چٹھیاں آتی ہیں 1 2 3 4 5 6 ہے نا، استطاعت کے حساب سے سامنے والی کی، ٹھیک وہ بھیجتا ہے. اور میرا یہ ماننا، اور میں بار بار کہتا ہوں، ہر بھکاری کا مانگنے کا الگ انداز ہوتا ہے. ایوری بیگر ہیز ہز اون اسٹائل. ہر بھکاری کا، ایک بھکاری آ کر بولتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، آپ دیے تو ٹھیک، نہ بھی دے تو چلے جاتا ہے اور دعائیں دیتے ہی رہتا ہے. ایک بھکاری ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ کے بولے رہے اچھا خاصا ہے تو بولتا دینا ہے تو دے، یا تو دینے والے بہت بیٹھے ہوئے میں آگے چل جاؤں گا. وہ بیگر کی ٹائپ ہوتی ہے، الگ ٹائپ، وہ الگ قسم سے بھیک مانگتا ہے. ٹھیک، یہ بیگر کی بہت اعلیٰ قسم ہے بھیک منگوں کی. وہ کیسا ہے کہ لسٹ کے ساتھ، ایسی کوئی دکان یا مال آپ نے دیکھا جب پروڈکٹ بھی خریدتے ہیں پروڈکٹ پہ ریٹ دیکھ کے 100 روپے، ارے آپ نے 100 روپے بھی دو، پروڈکٹ بھی دو، 100 روپے بھی دو. شادی میں لڑکی بھی دے رہا، پیسہ بھی دو، جہیز بھی دو، گاڑی بھی دو، کھانا بھی دو، جوڑا گھوڑا کرو اور زندگی بھر کے لیے غلام بن کے سلام کرتے رہو داماد صاحب آ گئے، داماد صاحب آ گئے. ٹھیک، سمجھ رہے آپ؟ بہت سی والدین مجھے فون کرتے بولتے وہ ہمارا بچہ چلے گیا، ماں باپ سے الگ ہو گیا. میں نے کہا جہیز لیا تھا؟ ہاں لیا تھا. تمہارا جو دینے والی اس سے تو جائے گا ہی نہ ہو. سمپل سینس، سمپل بات ہے، سمپل ایک دم رول ہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے انسان اس کی طرف لپک جاتا ہے. ٹھیک ہے پھر چلے گیا تو اتنے غم کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اس نے پرچیز کیا تھا کچھ آپ سے، اور وہ آپ کا بیٹا تھا جہیز کے بدلے. سن تو ہم رہے ہیں نہیں بہت غلط بات ہے، صحیح بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت افسوس صاحب کہہ رہا ہوں، برا مت لگنے دیجیے، پریکٹیکلی وی آر فیلئرس. نہیں میرے ابا سن رہے نہیں تھے تو میں نے ایسی شادی کر لیا، نہیں امی مان رہے نہیں تھے. مسئلہ وہی ہے نا، ایک کافر بچہ بولیں گے میرے والدین بولتے ایمان مت قبول کرو، میں نے نہیں کیا، میرے ماں بڑی شادی میں من نہیں کی. سب مسئلہ وہی آ کے جا رہا ہے کہ ہم کہیں بھی کوئی فل سٹاپ نہیں لگا رہا ہے اس عمل کو کہ دینداری لازم ہوں گی، مالداری نہیں. خوبصورت ہاں، دینداری کے ساتھ خوبصورتی، دینداری کے ساتھ مالداری، سب کچھ چلیں گے، لیکن دینداری غائب ہے. پھر نکاح ہو رہے اور پھر بڑے گھروں کی اصلاح، تو کیسے کر پائیں گے ایسی گھر کی اصلاح؟ اور حالت یہ ہے کہ چونکہ نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، اور بچوں کی تربیت، سب معاملہ بگڑ جاتا ہے. ادرکی سب بگڑ جاتا ہے، بچوں کی تربیت بگڑ جاتی ہے، روز کے جھگڑے آپ کے ہوتے، فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے جو گھر ہے اس کی صحیح اصلاح نہیں کی، اور اس کے لیے صحیح آدمی نہیں چنا جو آپ کے پاس آئے، جس سے آپ پھر ملے، جو آپ کی بیوی ہے. اور معاملہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے، یہ بھی دیکھا گیا کہ لڑکے کے انتخاب میں بھی دینداری کو ترجیح نہیں دی جاتی. یاد رکھیے، لڑکے کے انتخاب اور اس کے پروفائل میں جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کی سیلری ہے. وہ ایگزامپل، ایک رشتہ آ گیا، بایو ڈاٹا آ گیا، کیا سیلری ہے اس کی؟ او ہو 1,20,000 ایئرلی، مثال دے رہا ہوں. ٹھیک، سیکنڈ ایک بایو ڈاٹا اور آ گیا، ہاں اس کی کیا سیلری بچی کے لیے رشتہ؟ اوہ 2,40,000، ڈبل. لیکن یہ پہلا لڑکا جو ہے نا دیندار ہے، یہ پہلا لڑکا جو ہے نا اس کا عقائد میں بہت اچھا ہے، یہ پہلا لڑکے کے اخلاق کے تعلق سے سب تعریف کر رہے تھے، یہاں سے وہاں تک سب بڑے اچھا اخلاق کا لڑکا ہے. بھائی وہ سب تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دوسرے کا کیا مسئلہ ہے؟ دوسرے کی دینداری نہیں، چہرے سے اندازہ لگ رہا ہے کہ فرسٹ تو ظاہر سی بات ہے اپیرنس ہی معلوم ہوتا ہے، چہرے سے نہیں کوئی بات نہیں. وہ 240 کیا کر رہا ہے، اس کو روک کے رکھتا نہیں، چہرہ چھوڑ. آگے وہ نمازی بھی نہیں، جمعہ تو پڑھتا نا، بس اس میں کیا ہے. آگے اور کیا مسئلہ ہے؟ ارے لیکن ان کی اخلاق ہے تو کیا سدھار دیں گے نا اپنی بچی جا کے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن دینداری کے لیے ایوری ایئر 1,20,000 کا لاس کون برداشت کرے گا؟ یہ 120 والا، یہ 240 والا ہے نا. تو اگر اس سے نکاح ہوتا ہے تو کتنا کما رہا پیسہ سال میں؟ 1,20,000. تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا نا. تو سیلری کتنی ہے؟ لڑکی ہے تو گوری ہے کیا، لمبی ہے کیا، دبلی، پتہ نہیں، الگ الگ کرائٹیریاز اللہ رحم کرے کہاں سے بنا لیے، کیوں بنا لی خوبصورتی کے کرائٹیریاز ہم نہیں جانتے. حالانکہ وہ لوگ جو ایسے کرائٹیریا بنا کے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں اپنی بچی کو ویسا پیدا کر کے بتانا جیسا اپنی بیوی تم ڈھونڈ رہے تھے. چیلنج ہے میرا، ویسی پیدا کر کے بتانا کہ جیسا اپن بول رہے تھے نا، ناک ایسی، ہائٹ ایسی، ویٹ اتنا، کلر شیڈ یہ والا، تو ویسا اپنی بیٹی کو پیدا کر کے بتانا. تب بولوں گا واہ بھائی واہ، صحیح شادی کیا تو نے اور آگے کی تیاری کر لیا. لیکن پھر تیار رہنا وہ آگے والا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ شیڈ کا اللہ جو تم لے گئے تھے، تب بہت مشکل میں آ جاؤں گی، بہت مشکل میں آ جاؤں گی. اس لیے کہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہے، مینوفیکچر نہیں ہوتی ہے. انسان پیدا ہوتے ہیں
स्पेसिफिकेशन से आप नहीं बना सकते इतना गोरा, इतना लंबा, इतना वो। तो अल्लाह की मखलूक में कीड़े मत चुनिए, दीनदारी को तरजीह दीजिए और उसके साथ जो कुछ हो वो ठीक है। तो ये तीसरा सबसे अहम पॉइंट था, इसको अपने जहन में रखें। आगे आइए, अब मेरा निकाह हो गया, फोर्थ पॉइंट, शादी हो गई, अब जो हो गया बोले आपने सब हो गया, अब छोड़ दो, वो जो हो गया हो गया, अब क्या करना है? तो बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अभी भी हो सकता है। दीनी एतबार से इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। दीनदार को शख्सियत को अगर सुनते हैं करते हैं तो उनको बार बार सुनाइए, और वो मौजू वो पॉइंट सुनाइए जो आप देख रहे हैं उनमें बिगाड़ है, ठीक है, चाहे अकीदे का मामला हो, दीगर चीजें हो, इस तरह से इस्लाह कीजिए। अगर शौहर बिगड़ा हुआ है, समझ लीजिए वैसा नहीं जैसा होना चाहिए था, बीवियां जो है शौहर की इस्लाह करें, और बीवी की इस्लाह शौहर करे, थोड़ा टफ पार्ट है, लेकिन बीवियां शौहर की इस्लाह थोड़ा आसानी से कर लेती है। सिर्फ उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस फितरत में बनाया, अपनी फितरत को इस्तेमाल करे, ठीक है, और वो अपना काम निकाल सकती है। 2 दिन तक मर्द को वो खिलाए जो वो पसंद करता है, वो चीजें करे वो जो चाहता है, तो तीसरे दिन वो खुद बोलता है अब डर लग रहा, क्या होना बोल दो पहले। 2 दिन से तुमने कुछ मुझे ऐसा नहीं किया जिससे मुझे चिढ़ा है, तो क्या होना पहले बोल दो, तो आगे बात करना चाहिए। अब तीसरे दिन मेरे बर्दाश्त से बाहर रही, तो बोलते देखो ऐसा नहीं जी, वो ऐसा नहीं, हम चाह रहे थे ऐसा कीजिए, जरूरी है दीनदारी, बच्चों के एजुकेशन देखिए, आप दीनदारी पे नहीं दे रहे, फलां स्कूल में नहीं डाल रहे, वहाँ एजुकेशन इस्लामिक होता, अरबी को आप नहीं बोलते जाना, फलां चीजें आप देखिए। और मैंने देखा है औरतें जल्दी मनवा लेती, बस तरीका हो उनके पास। और एक आम जबान में कहते सबसे बेहतरीन तरीका किसी चीज को मनवाने का वो पेट से शुरू होता है। अच्छा अच्छा खिलाइए, अपनी बातों को मनवाइए। अब हो गई है तो तरीका ये है कि इस्लाह करे, समझाए, मनाए, बुझाए, ये बहरहाल सबसे बेहतरीन वो चीज है। अब उसके बाद जो है जो काम हमें करना है वो ये है कि घर में जिक्र अस्कार का एहतमाम हो, ठीक है, जिस जिक्र अस्कार का एहतमाम घरों में होना बहुत जरूरी है। अब जिक्र अस्कार से कोई बहुत ज्यादा और बड़े जिक्र अस्कार की बात नहीं हो रही, यहाँ वो हो रही है जो कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया है, सलाम करना, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि वो जिक्र अस्कार बोलता है, आप कुछ बहुत हिस्नुल मुस्लिम लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत दूर है। ये बेसिक चीजें भी तो कहाँ हो रही है इंटरेक्शन में हमारे, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और क्या चल रहा, लेकिन सलाम और क्या चल रहा से शुरू हो रहे आप, ठीक, सलाम गायब है। सलाम कोई कर ले तो आदमी डरता है, उधार मांगने तो नहीं आएगा, ये सलाम कर रहा है, ये तो हालत बन चुकी है, ये हालत बन चुकी है। खवातीन का वही हाल है, सलाम नहीं करते एक दूसरे को, सलाम नहीं करते हैं। मैंने एक मरतबा पूछा अपनी घर की खवातीन से, तुम लोग महफिलों में जाते हो तो क्या करते हो? बोले हम जाते और सीधे बैठ जाते। बोले फिर? और उसके बाद खाना खा लेते, उसके बाद फिर वापस आ जाते, मिलते नहीं, सलाम नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता। आप सलाम करोगे तो मजलिस में जाके, और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं फिर देखूंगा उसका क्या सोल्यूशन निकलता। एक मजलिस में सलाम करके बोले आज की रिपोर्ट ले लीजिए, सलाम की रिपोर्ट। एक जगह गए, हमने सलाम किए तो वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिए, डर जा रहे थे, सलाम जितना करे उतना डर के दूर 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 चले जा रहे थे वो लेडीज। ठीक है, दूसरी जगह सलाम किए तो उन्होंने बोला इधर आओ, और बोले बच्चे की शादी हो गई हमारे। रिप्लाई देखिए, बच्चे की शादी हो गई। बस सलाम सलाम नहीं रहा, वो एक कम्युनिकेशन है कि भाई अब शुरू करना आगे प्रोटोकॉल कुछ, कि अब आगे बातचीत का क्या मामला है। एक जगह सलाम किया तो उन्होंने बोले इधर आओ, पहचानते? तो बोले नहीं हम नहीं पहचानते, यूं कहते, फिर क्यों सलाम करे? ये हाल है सलाम। अभी तो वो जिक्र दीगर चीजें, घर में आना जाना, बैतुल खला में जाना आना, ये तो बहुत दूर। अभी तो वो छोटी छोटी बातें हो रही जो एक ऐसी बातें जो रवानी में हम बोलते रहते हैं, वो मामला मैं कह रहा हूं। कम से कम वहां से शुरुआत हो तो इंशाअल्लाह आगे गाड़ी चलते ही रहेंगी। बहुत से लोग बोलते कि हमारे बच्चे सलाम नहीं करते, जिक्र नहीं करते। बच्चे इसलिए सलाम नहीं करते कि अपने बड़ों को सलाम करते हुए नहीं देखते। मैं आपसे सवाल करता हूं, आखिरी बार अपने बीवी को कब सलाम किया था आपने? तो आप बोलेंगे खान साहब ने बीवी को सलाम करना। बीवी तो खान साहब जब घर में आते तो उनको बोलती है खान साहब सलाम अलैकुम। मैं नहीं करता हूं शौहर। अरे जब आप सलाम नहीं करते तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे भी सलाम करना? कैसे सीखेंगे बताइए? आपने सलाम कब किया वालिद को? बकरीद पे तो नहीं किया था, ईदी नहीं थी, रमजान में किया था बराबर सलाम। उसके बाद तो रोज मुंह दिखता अब्बा का, क्या रोज सलाम करना? देखिए आप, फिर आप बोले बच्चे क्यों नहीं करते? तो आपको पाते नहीं हो करते। बच्चे वही करते जो बड़ों को देखते। छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा जो 3-4 महीने का रेंगता, अपनी माँ को नमाज पढ़ते सजदा करते हुए देखे तो वो भी सजदे में गिर जाता है। इतनी समझ है आदम के बच्चे, मतलब इब्ने आदम को, इंसान के बच्चे को, तो उसको क्यों समझ नहीं होगी कि जो वो अल्फा अदा करता है मेरा बाप वो भी मैं मुंह से निकालूं। गालियां सुनता है तो गालियां सीखता है, तो सलाम सुनेगा तो सलाम करेगा। माहौल नहीं, जिक्र अस्कार का एहतमाम हो। इसी तरह जो है जो चीज हम करेंगे घर के अंदर वो ये, घर में आने और जाने का बेहतरीन नज्म हो। मतलब पर्दे का नज्म, जब अंदर कोई आए तो एक नज्म और बाहर जब निकले तो एक नज्म।
اندر آنے کا نظم یہ کہ دستک کا سسٹم ہو، بیل ہو، کھٹکا دینے کا سسٹم ہو، دروازہ لگا ہوتا ہو، وہ اجازت مانگتا ہو، اجازت مانگی بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا ہو، جو بھی اس کا طریقہ ہے آپ سب جانتے ہیں. سورہ نور آپ پڑھیے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے دروازے پہ دستک دینا، تمام چیزیں نظروں کے نیچے کرنے سے لے کے شرمگاہ کی حفاظت، دستک دے تو کیسا دے، تمام چیزیں، اور اس کی تفسیر میں آپ کو سب مل جائیں گا، کھڑے کہاں ہو، کیسے کریں. اندر آئیں گا تو پردے کا نظم، چونکہ اندر وہی لوگ آئیں گے جو محرم ہو، غیر محرم اندر بغیر اجازت کے نہیں آئیں گا. اور دوسرا کام، جب عورت باہر جائیں گی تو اندر آنے کا مسئلہ ہوا، جب وہ باہر جائیں گی تو پورا پردہ کر کے جائیں گی، اس لیے کہ عورت کی پردہ نہ کرنے سے بہت سارے نوجوان اور لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، برائی میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت سے جرم اور جرائم اسی لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں. یا تو اپنی نفس کے ساتھ جرم کرتا ہے یا جرائم کرتا ہے، یا تو پھر اس کے ساتھ کر بیٹھتا ہے. یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے. تو پردے کا زبردست اہتمام ہو، صرف یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کر کتنی بے پردگی ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود اپنے گھر والوں کو کیسے پردہ کرا رہے ہیں، ہماری بچیاں کیسی آتی جاتی ہے. یہ بہت اہم ایشو یاد رکھیے، اس کو معمولی اور مذاق مت سمجھیے. اور ہمارا جو پردہ ہو، عورت کا وہ پردہ ہو، وہ فیشن نہ ہو، وہ ڈسپلے نہ ہو، وہ ہمارے اسٹیٹس کو نہ بتاتا ہو، بلکہ وہ بتاتا ہے کہ ایک مومنہ ہے، اس کا پردہ ہے، اسٹیٹس کو نہیں چھلکاتا ہو. مہنگے برقعے پہننا کوئی بری چیز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹس کے حساب سے وہ نگ، جڑی بوٹیاں، بیل بوٹے، پتے، اور کیا ہے یہ، وہ برقعے خود اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے کہ ان کو خود زینت ہے، ان کو ڈھانکنے کو پھر ایک شال اڑانا پڑیں گی. اب نہیں، برقعہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ برقعہ ہے آپ کو، یہ برقعہ کی وہ برقعہ خود برقعہ نہ ہوا، بلکہ غیر برقعے والے زیادہ برقعے والے کو دیکھا جا رہا کہ کیا ہے یہ. وہ اسلامی پردہ ہو، گھر میں آنے کا پردہ، باہر نکلنے کا. اسی طرح گھروں میں اجتماعات منعقد کیجیے. بہت بڑے اجتماع کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویکلی درس شروع کیجیے کہ بھائی ہمارے محلے میں ہم ایک ویکلی درس شروع کریں گے، عالم صاحب آئیں گے اور سب لوگ مل کر کچھ بیٹھیں گے، یا ہم ایک تفسیر پڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے اجتماع سے ایک تو ایک بھائی چارہ بڑھتا ہے اور بہت سارے فوائد نظر آتے ہیں، گھر والوں کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے اور دوسروں کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح اپنے گھر میں ایک اسلامی لائبریری قائم کیجیے. اسلامک لائبریری، آپ سمجھ رہے ہیں، اسلامک لائبریری. تو اب ابھی میں سوچی بہت بڑی لائبریری، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اسلامک لائبریری قائم کرنے کا، انشاءاللہ اس مہینے سے شروع کر دیں گے. تو ایک 5 سے 10 سال میں ایک اچھی لائبریری آپ کے گھر میں ہوں گی، اور اگر ہم 5 سے 10 سال میں زندہ رہے، ٹھیک، مر جائے تو ثواب جاریہ بن جائیں گی وہ لائبریری، لوگ پڑھتے رہیں گے اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہر مہینے جتنی تنخواہ ہے آپ کی، اس تنخواہ میں سے ایک حصہ نکال لیجیے کہ اتنے کی کتابیں گھر لے جانا ہی ہے، اس کے بغیر اپنے وہ گھر جانا ہی نہیں. جیسا ٹیکس TDS ہوتا ہے نا، ٹیکس ڈیڈکٹڈ سورس، ویسا کٹ گئے سمجھو اپنے پیسے. میری تنخواہ 10,000 ہے تو ایک 200-300 کی کتاب تو میں گھر لے کے ہی جاؤں گا. اور الحمدللہ حیدرآبادی لوگوں کو منگانے کی ضرورت نہیں. کچھ علاقے ایسے جہاں کتاب و سنت کے مطابق کتابیں ہی نہیں ملتی، بیچارے کہاں سے فون کر کے منگاتے ہیں، ہے نا. تو طے کر لیا کہ ایک کتاب 200-400-500 کا فکس ہے، اتنے میں جتنی آتی تو آتھینٹک بکس گھر لے جاؤں گا. ہر مہینے 2-3 کتابیں، اگر جو رقم آپ کو اللہ نے دی ہے، جتنا آپ کی مال و دولت ہے، اس کے حساب سے الگ الگ لوگوں کی الگ الگ طاقت اور استعداد ہوتی ہے، ہر مہینے کچھ نہ کچھ لے جاؤں گا. مہینے بھر میں ریڈ بھی ہوتے رہیں گے، گھر والے پڑھیں گے، پڑوسی پڑھیں گے. 1-2 ہر سال میں 12 کتابیں جمع ہوں گی، اللہ نے زیادہ دیا تو 24 کتابیں جمع ہوں گی. 10 سال کے اندر 120 سے لے کر 200-250-300 کتابیں ہوں گی. دنیا میں رہے یا چلی بھی جائے، وہ لائبریری ثواب جاریہ بن کے آپ کے لیے رہتی ہے. تو اسپیشل ایکسپنس کی ضرورت نہیں، ضروری کتابوں سے چالو کیجیے اور معاملے کو آگے بڑھائیے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر نماز میں ہم نے 1 رکعت زیادہ پڑھ لی، 1 رکعت کم پڑھ لی، کوئی رکن چھوٹ گیا تو ہم پریشان ہیں پورا وقت، ہوئی نہیں ہوئی، چلو ڈبل ریپیٹ کر لیتا ہوں، چھوڑ. مطلب گھر میں کتاب نہیں نا، جا کے کھول لی کہ سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے، میں نے یہ چیز چھوڑ دیا. دیکھیے علماء سے رابطہ تو ہونا چاہیے، لیکن ہر بار تو آپ کر نہیں سکتے. تہجد میں غلطی ہو تو رابطہ تو نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ تو ہو ہمارے پاس بھی، کہ گیا کھولا شیلف اور نکال کے کچھ نہ کچھ سمپل چیزیں تو وہ تو ہونا چاہیے. روزے میں کچھ کھا لیا، پورا دن روزہ شک میں، ہوا نہیں ہوا، امی بول رہے ہو گیا، چاچی بول رہے نہیں ہوا، پپا نے بولے ہو گیا، خالو بول رہے نہیں ہوا، فلاں بول رہا ہو گیا نہیں ہوا، میں کھا لیتا ہے کھانا، جان دو یہ مسئلے میں. اتنا سمپل ہے. روزوں کے مسالے کتاب گھر میں ہوتی، آتا ہو پلٹاتا کہ جان مجھ کے کھانے سے ٹوٹتا، لیکن ہاں غلطی سے کھا لیا، نہیں ٹوٹا، اللہ نے کھلا دیا تو اچھا ہو گیا، الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ غلطی سے اگر کوئی انسان کھا لیا، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، کھا لیا اپنا ریسورس نے، یہ ایشو نہیں ہو گیا. مسئلہ اطمینان کے ساتھ روزہ مکمل کر رہا ہے. بیسک کتابیں نہیں. حالت یہ کہ اگر کتابوں کا بولا جائے تو ادھار لے کر پڑھتے ہیں کتابیں، جبکہ انجینئرنگ کی، میڈیسن کی، IT کی، مینجمنٹ کی کوئی کتاب ادھار نہیں لیتا ہے، میں تمہارے بچے کی میرے کو دے دو. لیکن حالات یہ تم نے تفصیل لینی ابن کثیر، پورے محلے میں انہوں نے لے لیا، کس کو لینے کی ضرورت نہیں. ابن کثیر وہاں سے اپن لے جائیں گے پورے محلے. سر وہ آپ کی ابن کثیر ہے، میں پڑھ رہا ہوں. سر آپ بعد میں پڑھی، اجر دیکھیے وہ کتنا ملے گا جب میں پڑھوں گا گھر لے جا کر، لائیے دیجیے. ہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، اللہ نے طاقت دی، استاد دی، 25,000 کا ہینڈ سیٹ ہے اور 2,000 کی تفسیر لینا بولتا آنکھ پہ کاٹے کھڑے ہو جاتے. سمجھ 2,000 تفسیر، سمجھیے آپ یہ 2,000 کس لیے انویسٹ کر رہے ہیں آپ، اس کا فائدہ کیا ہے، سمجھے آپ. تو ایک چھوٹی سی لائبریری کیوں نہ ہو قائم کیجیے، یاد رکھیے، کتابیں لائیے، دیکھیے پھر اس کا کیسا فائدہ ہوتا ہے اس دنیا میں اور انشاءاللہ اس آخرت میں. اسی طرح بس اپنے خاتمے کی طرف میں جا رہا ہوں. اپنے گھر میں علماؤں کو بلائے،
بہت اہم چیز یاد رکھیے. علماء کو بلائے اپنے گھر میں, اور وہ علماء حق جن کی نظر آپ کے اعمال, آپ کے بچوں کے اخلاق, آپ کے معاملات پہ, اور وہ آتے ہیں تو اصلاح کرتے ہیں آپ کی, سمجھ رہے آپ, ان کو بلائے. تو علماء حق کو بلائیے, ان سے رابطہ قائم رکھیے, اس سے بہت سارے ایسے فائدے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار ہوتا ہے ہم سالوں سال غلطی کرتے, لیکن ایک عالم آتا ہے ایک جھٹکے میں اس کی اصلاح کر کے چلے جاتے ہوتے ہیں. وہ عالم صاحب آئے تھے نا, انہوں نے بولی یہ غلط ہے, ماشاءاللہ کتنی اچھی اصلاح ہوگی نا, کئی سالوں سے ہم کر رہے تھے غلط. یہ فائدہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو علماء سے ربط رکھیے, سیکھیے, بلائیے, ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے, تو ان کو وہ کیجیے. اسی طرح جو ہے اپنے بچوں کے لیے گھر میں دینی تربیت کا نظم قائم کیجیے, اپنے بچوں کے لیے دینی تربیت کا نظم قائم کیجیے. کتنا اور کیسا؟ اسکول جیسا یا اسکول سے بھی زیادہ اسٹرانگ نظم, خالی نظم نہیں. اسکول کا کیسا نظم ہوتا ہے نا, اتنا اسٹرانگ ہو دینیات کا, یا اس سے بھی اسٹرانگ اگر کر سکتے تو کیجیے. لیکن دینیات کا کوئی نظم واپس نظر نہیں آتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, کوئی ایک آدمی آ کے بولتا ہے ارے آپ کے بچے کو تو یہ بھی پڑھنا نہیں آتا. ارے نہیں, میں نے وہ آئی سی ایس سی بورڈ میں ڈال دیا تھا نا, سی بی ایس سی میں ڈال دیا تھا, جی سی ایس سی میں ڈال دیا تھا, وہ تو اس کو ٹائم نہیں ملا, وہ برڈن میں آ جا رہا تھا, انگلش سیکھ رہا تھا اور تیلگو سیکھ رہا تھا اور یہ کر رہا تھا اور میتھمیٹکس. تو نہیں, بچہ بڑا ہو گیا 5-7 سال کا, پھر وہ بھاگتا, بچے کو کہاں ڈالنا ہے عربی سیکھنے کے لیے. پھر کہا تھا مولوی صاحب کے پاس جا کے, مولوی صاحب وہ میرے بچے کو جو ہے نا آپ کو عربی سکھانا ہوگی. تو مولوی صاحب بولیں گے ٹھیک ہے عربی سکھانا ہے تو آپ لا لیجیے. نہیں مولوی صاحب وہ کیا لیں گے آپ, منتھلی کیا گے؟ مولوی صاحب بولے دیکھیے 600 روپے تو کم از کم دینا چاہیے, ہر علاقے کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے, 600 دینا چاہیے. اللہ سے ڈرو مولوی صاحب, اللہ سے ڈرو. کیا جواب دیں گے؟ قرآن بڑھا دے, 600 روپے بول رہے, ڈرنے لگتا ہے کہ تم کو یہ ملاؤں کا کیا ہوں, اللہ ہی جانتا. بابا 600 روپے تو قرآن بڑھا, 600 روپے لے رہا. کیوں؟ تو وہ بیچارے عالم صاحب کے گھر پہ تو فرشتے پیسے لا کے دیتے, بینک بیلنس فرشتے مینٹین کرتے, سب کرتے ہیں, تو ان کو کیا ضرورت پیسوں کی؟ پیسوں کی ضرورت صرف ہم لوگوں کو ہے نا, جو کماتا ہے اس کو اور کمائی کی ضرورت ہے, ان کی ضرورت ہے. مولوی صاحب کٹ, اب کہاں ڈالنا ہے؟ وہ عورت ہوتی نا خالہ, استادنی ماں, وہ بہت اچھے رہتے ہیں, بہت کم لیتے. چلو ہاں استادنی ماں, وہ خالہ کیا لیں گے, خالہ 300 روپے, ہاں ٹھیک ہے بہت اچھے, بہت دیکھو کتنے نیک ہیں. اب خالہ وہ تو 600 بول رہے تھے, آپ 300 میں کر رہے ہیں. اور تھوڑا بچہ کبھی نہیں آیا تو 10 روپے ایک دن کے حساب سے وہ بھی کٹ کر دینا, تھوڑا ایڈجسٹ کر لینا. کبھی آیا 2-3 دن تو میں 280 وہ بولتے تھے لاؤ چھوڑو یار, چلو بچے کو لاؤ, اب میں سکھا دوں. چونکہ والد شوہر اچھا ارن کرتے, کماتے تو فریلی کرتے, بہت ساری عورتیں فری بھی کرتے ہیں, وہاں ڈال دیتا. اب نہ چھوڑنے گیا کبھی زندگی میں لینے گیا. اسکول کا نظم کیسا رہتا؟ بچہ پیدا ہو گیا, باپ کو فکر ہے, کس چیز کی فکر ہے بھائی, کوئی کمپلیکیشن ہے ڈلیوری؟ نہیں, ڈلیوری کی تو کوئی کمپلیکیشن ماشاءاللہ نہیں تھے. میرے کو فکر ہو رہی یار کون سے اسکول میں ڈالوں گا. ارے ابھی پیدا ہو تو اس دن ہی فکر, ماشاءاللہ وہ اسکول کون سا ہوگا یار, میرے کو تنخواہ بڑھانا پڑیں گی. اسٹیٹ بورڈ میں پڑھاؤں گا تو ابھی تنخواہ میں تو اسٹیٹ بورڈ ہی ہوتا ہے, 4 سال میں تنخواہ بڑھاؤں گا تو سی بی ایس سی تک پہنچوں گا, 4-5 ہزار لگتے, اس سے اچھا پڑھانا تو اب میرے کو بہت محنت کرنا پڑیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے, ہے نا. تو محنت کر رہا, مشقت کر رہا, بچے کو والدین بول رہی, اس کی ماں بول رہی بیٹے تمہارے ابا ایکسٹرا کام کر رہے, تم کو اسکول میں ڈالنا ہے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, 3 سال کا, اسکول جا رہا تو والد خود گود میں اٹھا کے لے جا رہا, فارم لینے کے لیے لڑکے لا رہا, رات بھر سو رہا, کیو میں اٹھ رہا, پولیس کے ڈنڈے کھا رہا ہے نا, کچھ جگہ فرسٹ کم فرسٹ سر پہ ہوتا ہے, مار بھی پڑ رہی وہاں, وہ سب کچھ کر رہا, کانوینٹ میں بھاگ رہا, تو ادھر بھاگ رہا تو ادھر بھاگ رہا, اور یہ میری اور وہ سینٹ اور وہ فلاں, وہ سب کر کے آیا اس نے فارم لے کے, بھائی میرا بچہ وہاں جا رہا, لے جا رہا بچہ, اور آج پیٹ دکھ رہا, ابا تو بیٹے میں گود میں لے جاتا ہوں, آج بارش ہو رہی ہے, ابا تو بیٹے پڑوسی کی کار لے کے لے جاتا ہوں, بیٹے ابا میری طبیعت خراب ہے تو بیٹے ہاف ڈے تو بھی جانا پڑے گا, ہاف ڈے میں میں لینے آؤں گا, خود چھوڑنے جاتا ہے, لینے آتا ہے. تو بچہ بولتا ہے یہ تعلیم بہت ضروری ہے, ابا سب کچھ کرتے, اس کے لیے قربانیاں دے رہے میری پیدائش سے. اور عربی کا جب دنیا نے بولی ارے بچے کو عربی نہیں آتی تو وہ 600 روپے کا قصہ, 300 روپے قصہ. تو بچہ بولتا ہے نا یہ چیز کوئی کام میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اور ہم خود اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھاتے دین سیکنڈ, دین سیکنڈ, دین سیکنڈ, دین سیکنڈ. اور یہ حال ایسا ہوتا ہے, بچپن سے ہماری تربیت کا حصہ بنتا ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر, اگر جو نے سوچا تھا ترتیب پہلے لال 2000 کی, پھر ہری 2 500 کی, ایسا اندر ہی گنتے نا چندہ دیتے وقت, پھر وہ گنتا, پھر بیچ میں 20 کی ایک لگی ہوئی تھی, وہ سوچ کے نکالتا, اور کبھی 100 نکل گئے فوراً ڈال لیتا اندر. اور کبھی مقرر نے ایسی تقریر دے دی جذباتی اور جوشیلی, خرچ کر اللہ کے راہ میں, اور 1000 روپے خرچ کر دیا, 2 دن ملامت کرتا, اب وہ مولانا کی تقریر میں کبھی نہیں جاؤں گا, 1000 روپے چلے گئے میرے, 1000 روپیز, اب نہیں جاؤں گا. بہت جوش دلا دیتے ہو, 1000 روپے چلے گئے نا. ہاں یہ ہمارا حال ہے, ہم بچپن سے ایسے ماحول میں پڑھتے ہیں جہاں دین سیکنڈ, دین سیکنڈ, دین سیکنڈ. اور یہ 1000 روپے جب ہوٹل میں خرچ کرتے ہیں نا, آج فخر ہوا یار میرے کو, دوستوں کو آج کھلایا میں نے, آج خوشی ہوئی, آج کچھ کیا میں نے, وہاں نہیں, وہاں ملامت ہوتی. اور یہ حال ہر جگہ ہے. مساجد کی تعمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے,
مساجد تعمیر کا معاملہ دیکھ لیجیے، الحمدللہ آپ لوگ بہت اسٹینڈرڈ مسجد بناتے ہیں حیدرآباد میں، لیکن پھر بھی ہمارے گھروں کے مقابلے میں یہ سب اسٹینڈرڈ ہے، سب اسٹینڈرڈ ہے۔ اللہ کی راہ میں وہ پیسہ نہیں لگتا ہے جو اپنے لیے ہم کرتے ہیں، اور ایک دم ناقص والا، اور وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں الزام کسی پہ نہیں لگا رہا ہوں، ایک عام جنرل بات بول رہا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ اور وہی مزاج ہمارا ہر جگہ بن گیا۔ مت بدلیے مزاج کو، ایسا ایجوکیشن سسٹم بچوں کے لیے دینیات کا جو ہمارے یہ سسٹم سے بھی اسٹرانگ ہو، جو اسکولنگ سسٹم آپ نے بنایا ہے، کہ بچہ ابھی ہے تو اسکول جاتا ہے تو ساتھ میں اس کا جو عربی ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، 5-6 سال کا ناظرہ اس کو شروع چکا ہے، تھوڑا بڑا ہو تو اس کا 2 سال کے اندر 8 سال کی عمر تک ناظرہ قرآن ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ اپنے استاد سے کچھ سیکھتا ہے، فن حدیث سیکھ رہا ہے اور اس کے تفسیر کا علم سیکھ رہا ہے، فلاں سیکھ رہا ہے، اور تھوڑا بڑا ہو گیا اب 10-12 سال کا جو کہ بالغ ہوگا، فقہ سیکھ رہا ہے۔ ایسا نظم بنائی جس کے لیے استاد کو آپ کو ہائیلی پے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ آخرت کی تعلیم دے رہا ہے آپ کے بچوں کو، دنیا کی تعلیم کے لیے جو دے رہے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا آپ کو، ویسی پلاننگ کرنا ہوگی آپ کو، یاد رکھیے یہ چیز بہت اہم اور ضروری ہے۔ اور آخری نکات میرا، ہمارے گھروں کی اصلاح اگر کرنا ہے تو ایک ایسا کوئی پوائنٹ جس کو اگر ہم آج سمجھ لیجئے تو 50% اصلاح ہو جائے۔ کچھ اگر ایسا ہو، فارمولا ہوتا ہے نا انسٹنٹ ریلیف، اتنے سیکنڈ میں، اتنے فلاں میں، آپ یہ کرتے ہی لون ایشو آپ کو آدھے گھنٹے میں، ہے نا، ایسا ہوتا ہے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جلدی والا کام۔ آئیے مطلب ایک رات میں اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اور پوری نہیں لیکن آدھی اصلاح سے۔ آپ اصلاح کا پارٹ بتاؤں گا آج، ٹھیک؟ آدھی تو محنت ہی کرنا پڑے گا۔ وہ کیا چیز ہے جس کے کرنے سے اپنے گھر کی آدھی اصلاح ہم آج کر سکتے ہیں انشاءاللہ؟ وہ فارمولا دے رہا ہوں آپ۔ عورتیں بھی سن رہی چونکہ میری بات، تو عورتوں کے لیے بہت آسان ہے، مردوں کے لیے بہت مشکل ہے، پہلے اس لیے ڈیفائن کر دے رہا ہوں، آگے بعد میں آپ بولیں گے بہت مشکل کام بتا دی فیضان، ذرا مشکل ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں عورتوں کے لیے آسان ہے اور مردوں کے لیے تھوڑا مشکل۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ سمپل ایک کام کرنا ہے آج، اگر آپ چاہتے ہیں آج آپ کے گھر کی آدھی اصلاح ہو تو اٹھنا ہے جوش میں، گھر جانا ہے اور بیوی سے بغیر پوچھے آپ کو کیبل کا وائر نکال کر پھینک دینا ہے۔ اس لیے بولا آپ کے لیے مشکل ہے، عورتوں کے لیے آسان ہے، بغیر پوچھے جانا ہے۔ آج یہ نہیں چلے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سمپل کوشچن، آپ نے ایک پانی کا گھڑا یا ہاؤس بنایا جس میں پینے کا پانی ڈالنا چاہتے، اس میں ایک نالی کا پانی آتا ہے، ایک سوراخ سے کنٹینیو آتا ہے، تو کتنے دن میں اس ہاؤس میں صاف پانی بھر سکیں گے بتائیے؟ 100 سال میں بھی صاف پانی ڈالی، گندا پانی پھر رس جاتا ہے۔ تو عقل مند انسان پہلے ہاؤس کو خالی کر کے گندے پانی کا راستہ بند کرے گا اور پھر صاف پانی ڈالے گا۔ برائی کہاں سے آ رہی ہے؟ بدعقیدگی کہاں سے آ رہی ہے؟ بدعتیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ فیشن پرستی کہاں سے آ رہی ہے؟ برائیاں سب کہاں سے آ رہی ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ کون تعلیم دیتا ہے ہمارے بچوں کو کہ اتنی چھوٹی عمر میں ناچنا سیکھتے، گالی دینا سیکھتے، واہیات باتیں سیکھتے، عشق مزاجیاں سیکھ رہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ٹی وی ہے، وہ معلم ان کا مربی بن گیا ان کا، وہ ہے نا۔ تو اب فرسٹ وہ سراغ بند کرنا پڑے گا آج رات، تو آدھی تو ہو جائیں گے نا، مطلب برائی آنا بند ہوگی۔ اب جو اندر پہلے سے اس کو نکالیں گے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً۔ لیکن اگر آپ ٹی وی نہیں بند کر سکتے تو ایسے اجتماعات ہوتے رہیں گے، پروگرامز چلتے رہیں گے، 10 سال بعد ہم پھر جمع ہوں گے، کچھ لوگ روئیں گے، کچھ لوگ ہنسیں گے، مطلب دل بہلانے کے لیے معاملہ وہی جہاں کا وہاں رہیں گا، فیشن پرستی ویسی رہیں گی، برائی ویسی رہیں گی، لڑکیوں کا بھاگنا نہیں رک سکتا، لڑکوں کا بھگانا نہیں رک سکتا، برائیاں اپنی جگہ چڑھتے رہیں گی، زنا عام ہوتے رہیں گے۔ آپ ہوتے رہے چونکہ آپ جو چیز پیسہ خرچ کر کے دکھاتے، لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، 32 انچ کا، 42 انچ کا، 62 انچ کا، 50 انچ کا روم بھر کے ٹی وی رکھ دیا میں نے لا کر، پھر بول رہے میرے بچے سدھرتے نہیں یار، کیوں بگڑتے جا رہے، اتنا پیسہ کہاں سے سدھریں گے؟ وہ آپ دوا کے ساتھ زہر پلاتے ہیں اس کو روز، تو کہاں سے شفا ملیں گے؟ تو اگر اصلاح کرنا ہے اپنے گھروں کی تو ہاف فارمولا، آدھا قلعہ جیتنے کا طریقہ دے دیا، پہلے ہی بول دیا تھا مردوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، اگر ہمت کر سکتے ہیں تو اٹھ جائیے، کر دیجیے آج۔ بیوی سے بغیر پوچھیں گے تو شاید اجازت نہیں ملیں گی اور وارننگ مل جائیں گی کہ ٹی وی بند ہوگی تو میں واپس چل جاتی ہوں، تو تھوڑا ٹف ہو جائے گا۔ اور میری بہنیں بہت آسانی سے یہ کام کر سکتی، میں نے شروع میں بول دیا تھا کیا کرنا ہے ان کو، میری بہنوں کو صرف یہ طے کرنا ہے کہ آج سے ٹی وی نہیں دیکھیں گے شوہر آپ، اور الحمدللہ ہمارے شوہر بہت اطاعت گزار فرمانبردار ہوتے ہیں، فوراً بولیں گا بیوی ایز یو وش، نہیں میں دیکھوں گا، تو بولنا میں جا رہی، تو نہیں بیگم آپ رہیے، ٹی وی گھر سے جائیں، یا پھر اس کو اسلام قبول کروا دیجیے۔ شیطان ہے وہ ایک قسم کا، لیکن وہ سدھر بھی سکتا ہے۔ پھر اس کو ایسا استعمال کیجیے جو صرف شرعی ہو، لیکن میں جانتا ہوں اس کا ایسا استعمال بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، وہ برائیاں آ ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو پھر 100% اگر اس پہ خالی اسلامک چینل آتے ہیں، 100% کوئی دوسرا کچھ نہیں، اپنی پرائیویٹ ڈش تو ایک الگ بات ہے، ورنہ وہ برائی کا پٹارا ہے۔ نہیں ہم وہ نیوز دیکھتے چھوڑ دیجیے ایسی نیوز، اس لیے کہ تھوڑے دن بعد آپ نیوز میں آ جائیں گے اس برائی کی وجہ سے۔ نہیں ہم تو سپورٹس دیکھتے، کیا کرتے ہیں ایسے سپورٹس کو دیکھ کر کہ جن کو دیکھ کر آپ کے پیٹ تو کم ہو نہیں رہے،
इतने मोटे और स्पोर्ट्स देख रहे, खुद तो खेलो फिर उठकर, खेलते नहीं हो तो देखते क्यों हो उस चीज को, क्या फायदा मिलता है उससे, देख लज्जत हासिल करते हो, प्रैक्टिकली तो आप जाते नहीं फील्ड में, क्या फायदा। कुछ ना कुछ करना है। टीवी अगर इंशाल्लाह बंद हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ आधा किला इंशाल्लाह आज हमने फतेह कर लिया। कुछ ना कुछ इस्लाह की बात आज हो गई, कुछ ना कुछ स्टार्ट घर की इस्लाह कल से शुरू हो जाएंगी। और आप टीवी बंद होने के बाद एक चीज जरूर महसूस करेंगे, आपके बच्चों के पास खाली टाइम ज्यादा है, वो आपके साथ ज्यादा रहते हैं माशाल्लाह, और वो पढ़ाई में थोड़े थोड़े होशियार हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, इसलिए कि वो टीवी ने उनको पीछे कर रखा था। और बहुत सारे फायदे होते। जब मैं छोटा था मैं भी जो है टीवी का बहुत शौकीन था, मैं इकलौता था अपने वालिद को। तो 1981 में डीडी जब कलर आया था तो हमारे वालिद साहब सऊदी अरब से टीवी लाया, मैंने बहुत इस्तेमाल किया। छोटा था मैं और 3 साल के था, लेकिन टीवी देखना कहीं देख लिया था शायद टीवी, वो लेकर आया, पूरा मोहल्ला आया करता था मुझे याद है। और टीवी देखने बिल्कुल एकदम वजू करके औरतें आती थी घर की और सामने बैठती थी। रामायण भी चलता था 82 के अंदर, तो 86 रामायण देख रहे, पता नहीं क्या क्या देख रहे, सारी चीजें होती थी। संडे का दिन बोले तो बहुत वो था, कार्टून। जो लोग उस समझो 80s के पीरियड में थे वो उसको दवाई देते, ये हालत थी। उसके बाद हमारी वालदा ने देखा 89 तक 9 साल में ये बच्चे हाथ से निकल जा रहे हैं और पूरा मोहल्ला भी खराब हो रहा है। उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था, उन्होंने टीवी को एक दिन क्या किया, वो उसको एक बहुत अच्छा शोकेस था, उस पर लॉक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने साइकिल का लॉक मंगाया मेरे से। साइकिल का लॉक आता ना बड़ा, हमरा क्यों मंगा रहे मुझे नहीं पता, और डाल दिया और कहा अब ये चालू नहीं होंगी। तो हम कुछ फिर पढ़ पाए और कुछ जो भी कुछ कर पाए बहरहाल वो है, वरना शायद वो टीवी कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, तो बहरहाल नासुर वो है, निकालिए इंशाल्लाह। बाकी कुछ पॉइंट्स है ये, बहरहाल आप उसको, उसमें समझता हूँ काफी सारी बातें और आ गई, आप उसको समझेंगे। तो बहरहाल ये कुछ एक टेक्निक थी, कुछ तरकीब थी, कुछ बातें थी जो मैंने घरों की इस्लाह के ताल्लुक से आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आखिर में दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ कहा सुना गया उसके अमल की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को हकीकी मानों में अपने घरों की इस्लाह करने वाला बनाए। हम तमाम को जो है तौफीक देखें अपने घरों की, जैसे अल्लाह तू चाहता है, तेरे रसूल ने जो हुक्म दिया वैसे अपने घरों को हम बना सके, इस्लामी घर बना सके। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। जब भी हमारा खात्मा ईमान पर हमारा खात्मा हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।